بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت رواہ البخاری۔ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مثل الذی یذکر ربہ، اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی لا یذکرہ، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، یہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اس لیے ہماری جو حیات ہے وہ اس وقت تک حیات کامل نہیں ہے جب تک بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اللہ کو یاد کرے گا تو تازہ رہے گا، اور اللہ کو بھلا دے گا خود انسان باسی ہو جائے گا اور یہ پھر مرجھا جائے گا۔ انسان کی جو حیات ہے، حقیقی حیات، وہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے۔ اور اس کی صورت کیا ہے کہ آدمی جب بھی محسوس کرے کہ اب میرا تعلق کمزور ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دے۔ نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ حضرات کسی بھی ذکر کو معمولی نہ سمجھے۔ چنانچہ ایک حدیث اور ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر بندے کے ہر جوڑ پر فرمایا کہ صدقہ ہے، اپنے ہر جوڑ کے بدلے وہ صدقہ کیا کرے۔ اور 360 جوڑ انسان کے وجود میں موجود ہیں، تو اب اتنے سارے جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ ادا کیا کرے۔ اب صدقہ کیسے کرے؟ ایک تو ہے کہ مالی صدقہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے صدقے کی؟ فرمایا ہاں، اس کے علاوہ بھی صدقہ ہے۔ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ ہر مرتبہ جب بھی تم پڑھو گے سبحان اللہ، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ آدمی بولتا رہے اور آدمی کے وجود کا صدقہ ادا ہوتا رہے گا۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، اور جب بھی تم پڑھو گے الحمدللہ، ہر تحمیدہ، ہر الحمدللہ، وہ بھی صدقہ بن جائے گا تمہارے وجود کا۔ تو ادھر ذکر بھی ہوتا رہے گا اور ادھر وجود کا صدقہ بھی ہوتا رہے گا۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، تیسری صورت فرمایا کہ ہر مرتبہ جب بھی تم پڑھو گے لا الہ الا اللہ، یہ بھی کیا شمار ہو جائے گا؟ یہ بھی صدقہ، وجود کا صدقہ ادا ہو رہا ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی جب بھی تم کہو گے اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ بن جائے گا۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو نیکی کا حکم دیا، نیکی کی بات سکھا دی تو وہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی کو برائی سے تم روکو گے تو یہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ پورے وجود کا صدقہ میں اکٹھا ادا کر دوں تو اس کے لیے بھی ایک عبادت ہے، اور اسی پر حدیث کو ختم فرما دیا۔ وہ کیا عبادت ہے؟ فرمایا چاشت کے وقت، ایک اشراق کا وقت ہے، ایک چاشت کا وقت ہے، تو چاشت کے وقت کوئی آدمی 2 رکعت پڑھ دے پورے وجود کا صدقہ بن جاتا ہے۔
یہ نوافل ہیں، یہ نوافل میں شامل ہے۔ 2 رکعت بھی کافی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ چلتے پھرتے بھی آپ ذکر کریں گے، کیونکہ آج کل ذکر کا بیان ہو رہا ہے، اس کو کبھی بھی آپ معمولی نہ سمجھیں، آپ جتنا بھی ہو جائے یہ اللہ کی توفیق سے ہو جائے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے صحابہ کے سامنے فرمایا، سبق المفردون، جو مفردون ہیں وہ سبقت لے گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے؟ اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، او میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ آگے کون بڑھ گئے؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، فرمایا وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں وہ آگے نکل گئے۔ وہ رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور جب یہ بات آ جائے کہ اللہ فرماتے ہیں اور حدیث تو وہ حدیث کون سی کہلاتی ہے؟ حدیث قدسی۔ کیا فرمایا؟ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرے گا میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کروں، اللہ یہ فرماتا۔ اس لیے پوری زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ اپنے رب کے بارے میں کبھی بھی برا گمان نہیں کرنا۔ نقصان ہو جائے تو تب بھی کہیں اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے حکمت، بس یہ کہہ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر زیادہ سوار نہ کیا کریں نقصان کو، کہ نقصان ہو جائے پھر آدمی بیٹھا ہے چپ کر کے۔ نقصان ہوتے رہتے ہیں، نفع ہوتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا کیا ہے حصہ ہے، کوئی نہ کوئی کیا ہے اس میں حکمت ہے۔ تو فرمایا جیسے گمان کرے گا میرا بندہ میرے بارے میں میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، کتنی پیاری بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب وہ تنہا یاد کرتا ہے میں بھی پھر تنہا اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَالٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر وہ مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کرے، مجھے یاد کرے، باتیں ہو رہی ہیں مختلف موضوعات ہیں اور ایک بندہ اس میں یہ کہہ دے اللہ کا شکر ہے یار، اللہ کا کرم ہے، اتنا کہہ دے تو اس بندے نے کس کا ذکر کیا؟ اللہ کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مجلس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں میں اس بندے کا ذکر کروں گا۔ فرمایا یہ حدیث متفق علیہ ہے اور امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ دونوں کا اس پر اتفاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ آج کل بڑا پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ کسی کام کی وجہ سے مسجد میں اس وقت پہنچا جس وقت کے فرض نماز ہو چکی تھی، تراویح کی نماز آگے شروع ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے کیا پڑھنے چاہیے؟ فرض۔ پھر جب فرض پڑھ لے پھر اس کے بعد تراویح کی نماز میں شامل ہو۔ اگر تراویح کی اس کی نماز 2 رکعتیں 4 رکعتیں رہ جائیں تو وہ پھر کب پوری کرے؟ وتروں کے بعد پوری کرے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ لیکن جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی نے فرض علیحدہ پڑھے ہیں تو پھر کیا وہ وتر کی نماز امام کے ساتھ با جماعت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو وتر تو با جماعت مل رہے ہیں تو پھر کیوں شامل نہیں ہو سکتا اس میں؟ لہذا اس کو وتروں کی نماز میں با جماعت کیا ہونا چاہیے؟ شامل ہونا چاہیے، بلا دھڑک شامل ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں وہ یہ ہے، اگر کسی نے آ کر فرض پڑھے بغیر فرض ہو گئے ہیں تراویح میں شمولیت کر لی، اس کے بعد پھر وتر ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ میں جو ہے پہلے امام کے ساتھ وتر پڑھ لوں پھر اس کے بعد عشاء کی نماز جو فرض ہیں وہ پڑھوں گا، ایسا بندہ پھر وتروں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وتروں میں شامل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے وہ فرض